ویلکم بیک ناظرین، آپ کی ملاقات کراتے ہیں دنیا خطاطی کا ایک بڑا نام استاد ہیں. 40 برس سے زائد عرصہ انہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اس کام کو، اس فن کو دیا جو کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور خطاطی ایک ایسا خوبصورت ایک ہماری تاریخ ہے خطاطی سے جڑی ہوئی، اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے. تاریخ خطاطی کی بات کریں یا اسلامک تاریخ کی ہم بات کریں، اس میں خطاطی کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے نہایت خوبصورت فن پارے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کیسے سیکھا جا سکتا ہے اس فن کو، کتنا وقت درکار ہوتا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بالکل جی، اور یہ بھی جانیں گے پاکستان اس وقت خطاطی میں کہاں پر کھڑے، کیونکہ پاکستان سے بھی بہت بڑے نام تھے خطاط. اور ہم ذکر کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبیر احمد ضیاء صاحب. السلام علیکم شبیر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. سلامت رہیں. شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس فن کا آغاز کیسے کیا اور آپ کو شوق کیسے ہوا؟ یہ میرا تو ایک خاندانی بھی مطلب خاندان میں میرے کافی آرٹسٹ اور خطاط ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک جرمز تھے. تو دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں کافی اچھا کام کر لیتا تھا، اور کوئی 78 سے تقریباً میں قلم سے لکھنا شروع کیا تھا میں نے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر جوں مجھے اویئرنیس ہوئی اور سینئر اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا تو پھر یہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو ابھی تک میں سیکھتا ہی جا رہا ہوں، یہ ساری زندگی انسان اور سر یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے قلم جو نظر آ رہے ہیں، یہ ہر قلم خطاطی میں استعمال ہوتا ہے یا ہر فن پارے کے لیے مختلف قلم کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بیسیکلی یہ جو آپ کی ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے، جو قلم سے پیپر کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مختلف سائز ہیں. کچھ کسی جگہ آپ نے کوئی موٹا سائز میں لکھنا ہے تو وہ کوئی ملی میٹرز میں سائز ہوتے ہیں ان کے قلموں کے، تو اس حساب سے. باقی جو فانٹس، مختلف فانٹس چلتے ہیں، رسم الخط ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ تھوڑا سا چینج کٹ ہوتے ہیں اس کے، تو اس حساب سے قلم. شبیر صاحب، خطاطی میں آپ اپنے کام کو منفرد کیسے جانتے ہیں؟ کیا اس میں ایک علیحدہ پن آپ کو لگتا ہے یا خاص چیز آپ کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، نئی نسل کی اویئرنیس کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ یہ ہے کیا. خطاطی بیسیکلی کسی بھی زبان کو لکھنے کا نام ہے. بالکل. جب آپ کسی چیز سے لکھتے ہیں، برش سے یا قلم سے، تو وہ خطاطی ہے. تو ہم لوگ جو جس سے اٹیچ ہیں وہ اسلامک کیلیگرافی ہے، اسلامی خطاطی سے تعلق ہے ہمارا. اور یہ اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے. اس کا تعلق روح کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور جو پراپر خطاطی کرتے ہیں وہ بہت ہی دھیمے لہجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی زبردست برداشت ہوتی ہے ان کے اندر. اور یہ بہت بڑی جو کیلیگرافی کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں برداشت بہت آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. صحیح بات ہے، صبر آزما کام ہے. سر ویسے ہماری ہسٹری میں صادقین کے علاوہ بھی کوئی بڑا نام ہے کیلیگرافی میں؟ بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں. کون سے؟ ان کے ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی زیادہ فیملیئر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم پروموٹ نہیں کرتے اس کو؟ دیکھیں، پاکستان ٹیلی ویژن اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. بہت پہلے محترم رشید بٹ صاحب یہاں کیلیگرافی باقاعدہ سکھاتے تھے، تو اس کے بعد لوگوں میں بہت اویئرنیس آئی. پھر اس کے علاوہ جو ہے اب تو پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ حیران ہوں گے، بلکہ قوم کو جاننا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے ایک ایسے سینئر استاد موجود ہیں جبکہ یہاں کوئی سکھانے والے ادارے ہی نہیں ہیں خطاطی نو سکھانے ڈاؤٹ والے. اساتذہ بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن صادقین کے پائے کا کیلیگرافر کیا وہ ہم پروڈیوس کر سکے دوبارہ؟ نہیں، دیکھیں صدیوں میں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مطلب جو تاریخ بنا جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ ایک اپنا، لیکن محنت ہر کسی کی. صادقین اپنی جگہ کھڑے ہیں، صادقین اپنی جگہ کھڑے ہیں. اس وقت جو ہمارے ہاں مطلب ہمارے جو پاکستان میں خطاط ہیں، اب ایک استاد شفیق الزمان خان صاحب ہیں جو مسجد نبوی میں 40 سال سے خطاطی کر رہے ہیں. وہ پاکستان راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. اور یہ نئی نسل کے لیے بہت ہی خوشائند بات ہے.
اور اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان دنیا کے بہت بڑے بڑے ایوارڈز لیے. اب کسی ایک کا نام لوں گا تو ناانصافی ہو جائے گی. نہیں بالکل سر, اس کو تو ایڈمٹ کرنا چاہیے. بہت سے ماشاءاللہ خطاط ہمارے شوز پہ بھی آتے ہیں, بہت بڑے بڑے کیلیگرافرز بھی آتے ہیں, لیکن اس کمپیریزن کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس فن کو سیکھنے میں, اگلی نسلوں میں منتقل کرنے میں کہاں کھڑے ہیں, ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ دیکھیں جی, اس وقت میرا جو تعلق ہے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں, میں باقاعدہ خطاطی سکھا رہا ہوں, اور اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں لوگ جہاں جہاں کہیں ہیں وہ اپنے کرائٹیریا میں سکھا رہے ہیں. بالکل, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ سیکھنے والے بھی بہت ہو گئے ہیں. اور اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ حکومت کو اس کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو رائج کرنا چاہیے یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں, جہاں یہ ڈرائنگ اور پینٹنگ کا یا اس کا آپ کا ہے نا آرٹ کا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ اسلامک خطاطی کو اٹیچ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انبیاء کرام کا ورثہ ہے. اور یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ 2 مختلف طریقے سے لکھو. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے قلم نے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا. تو یہ قلم جو ہے اس کو تو باوضو ہو کے چھونا چاہیے, اور یہ جب ہماری نسل یہ اس کو لکھے گی اور یہ خطاطی سیکھے گی تو قرآن پاک لکھنے والے لوگ ہوں گے. یہ کمپیوٹر کو کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ یہ خطاطی ہی تھی, یہی قلم تھا جس سے قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے. بالکل سر, بلا تاخیر اگر آپ یہ اپنے خوبصورت سے فن پارے ہمیں دکھائیں بھی, ان کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں تاکہ عوام دیکھ سکے کہ آپ نے کتنا اچھا, کتنا پیارا کام کیا ہے اور یہ کتنا محنت طلب ہے. اگر آپ اس کو سامنے کریں گے, کیمرہ فوکس کر لے گا اور ہمارے ویئرز دیکھ سکیں گے. یہ میں نے یا کریمو لکھا ہے, یا کریمو, یہ خط سلس کے اندر ہے, اور اس کو میں نے بارہا لکھ کے ایک خوبصورت فلاور کی شکل میں, اور اس کی باقاعدہ کہہ لیں کہ اس کو نقاشی کی شکل میں بنایا ہے. ابھی یہ انڈر پروسیس ہے, کر رہا ہوں کام اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ سر نیچے کیا ہے پڑا ہوا؟ جی, اس کے علاوہ یہ اللہ الصمد لکھا گیا ہے, یہ, اور وہ بھی اسی فلاور, یہ بھی اسی طرح فلاور کی اس میں ہے, اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بھی خط سلس کے اندر لکھا گیا ہے. یہ خط سلس کے اندر ورفعنا لک ذکرک لکھا ہے, اور اس کے اندر لائٹ انک کے ساتھ مطلب اس کو ریپیٹ کیا ہے تو اس کا شیڈو لگتا ہے. اور اس کا بارڈر بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ نہیں, بارڈر پرنٹڈ ہے. بارڈر پرنٹڈ ہے. تو سر یہ کتنے خط موجود ہیں؟ یہ آپ نے خط سلس کا ذکر کیا. جی جی, سینکڑوں خط ہیں اس میں. میں آپ کو جیسے یہ دکھاتا جاتا ہوں تو آپ دیکھیے گا, یہ خط دیوانی ہے. خط دیوانی, خط دیوانی کے اندر بہت خوبصورت کمپوزیشن بنائی گئی ہے. یہ کیا لکھا ہے سر؟ سامع اللہ لمن حامدہ, یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور اسی طرح آپ یہ بھی خط دیوانی ہے, اور یہ بھی خط دیوانی کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت کمپوزیشن ہے. اسی طرح خط دیوانی, کیا اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ بڑا لہرا کے؟ جی جی, خط تو بے شمار ہیں, سینکڑوں کے حساب سے خط ہیں. جیسے میں ایک یہ فن پارہ ہے, اس میں یہ خط سلس کے اندر میں نے کمپوزیشن بنائی ہے, اور حروف کا ایک بڑا خوبصورت ایک وہ کمبینیشن بنایا ہے. یہ آیت ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر نقاشی بھی باقاعدہ کی گئی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرف سامنے کریں گے تو یہ زیادہ ویزیبل ہوگا. بیوٹیفل, ویری بیوٹیفل. تو یہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے علاوہ ایک اور فن پارہ ہے, وہ بھی خط دیوانی کے اندر لکھا ہوا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. واہ, یہ بڑا خوبصورت کمپوزیشن ہے. اس کے اندر مزید گنجائش موجود ہے. تو شبیر صاحب کتنا وقت لگتا ہے آپ کو ایک فن پارہ تخلیق کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, بعض فن پارے ایسے ہیں, اس کی ذکر کروں, واللہ خیر الرازقین جو آپ نے لکھا ہے, یہ دیکھیں اس کی جو کمپوزیشن ہے نا, کئی دفعہ بنانی پڑتی ہے. اچھا, یہ ون گو میں نہیں بنتا؟ نہیں, یہ کئی دفعہ مطلب آپ کمپوزیشن بناتے ہیں, پھر اس میں کچھ چینج آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں غلطیاں ہیں, پھر دوبارہ لکھنا پڑتا ہے. یہ کم از کم 4-5 دفعہ لکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر لکھا ہے. اچھا, یہ بات میرے لیے ویسے نہیں ہے. میں سمجھتی تھی کہ کیلی گرافر نے بس یوں قلم چلایا اور بن گیا,
مطلب اس کے پیچھے اتنی ریاضت ہوتی ہے کہ آپ کئی مرتبہ لکھتے ہیں، اپنی جو آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس تخلیق تک پہنچنے تک آپ اس کو لکھتے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ایک استاد محترم سید نفیس رقم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جو جانتا ہے اس کے لیے مشکل ہے. آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ قلم سے یوں لکھیں گے اور ہو جائے گا، تو جو جانتا ہے اس سے صحیح لکھنے میں جو اس کا زور لگتا ہے اور جو اس کی جان لگتی ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. شبیر صاحب کوئی خاص وقت مقرر ہے اس کو، آپ جس ٹائم آپ کا دل کرتا ہے اس وقت آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی خاص وقت ہے کہ رات کے وقت بالکل تنہائی میں اس کو کرنے کا پروسیس؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جی. اور جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا موڈ ہو نہ ہو آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب اپنی ول سے کرتا ہے چیز تو وہ اور خوبصورت نکلتی ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص وقت ہوتا ہے جب وہ بہت اچھی چیزیں نکل آتی آ رہی ہوتی ہے. لیکن پریکٹس جو ہے، جو مشق ہے، وہ ڈیلی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ہر روز. اس کے اندر جو ایک بیلنس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے فونٹ کے، جیسے آپ کی واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا ہے، اس کی سائڈ پہ بالکل ایسے ایک سرکل نظر ہے، اس سرکل کے اس طرف سب کچھ ہے اور صرف 2 لائنز باہر جا رہی ہیں اور وہ بھی بڑی نپی تلی سی. تو اس بیلنس کو مینٹین کرنے میں کیا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ محنت طلب کام ہے زیادہ؟ جی بالکل محنت طلب، کیونکہ ہاتھ سے ظاہر ہے اس میں کمپیوٹر کا تو عمل دخل نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبانا ہے اور ہو جانا ہے. تو یہی چیز ہے کہ آپ کو بار بار اس کے اوپر لکھنا پڑتا ہے. یہ جدت پیدا کی گئی ہے. آپ نے ایک اوول بنایا، اس کو پھر وہ 2 حروف اس سے باہر نکال دیے تو اس سے ایک خاص خوبصورتی آ گئی. ونڈرفل. کچھ آخر میں آپ کہنا چاہیں نئی نسل سے یا خطاطی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستانیوں سے، جو آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رول ہے اور یہ اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ جو سیشن ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی بالکل. تو آپ آئندہ بھی اس کو برقرار رکھیے گا اور میڈیا سے میری استدعا ہے کہ وہ اوورآل پورے پاکستان میں جہاں جہاں کہیں ہیں وہ خطاطی کی پروموشن کے لیے اپنا رول پلے کرے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، جو سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں باقاعدہ پریشر دیں کہ جی اس میں خطاطی بچوں کو باقاعدہ سکھائی جائے. اور حکومت سے میری استدعا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ طریقے سے رائج کرے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں باقاعدہ آئیں، ایڈمیشن لیں اور باقاعدہ خطاطی سیکھیں. یہ پی این سی اے اس کے لیے بالکل دن رات وہ سٹینڈ بائی ہے اور وہ باقاعدہ طریقے سے کلاسیں جاری ہیں. بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کے آنے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے فن کو سلامت رکھے. ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے اور پھر بڑھائیں گے اپنے پروگرام کو آگے. ہمارے ساتھ رہیں.